السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا، یعنی زبر، زیر اور پیش، کہ جب کسی حرف کے اوپر حرکات آتی ہیں تو ان کی کیا آواز بنتی ہے، کیا ساؤنڈ بنتا ہے۔ زبر آئے گا تو کیا ساؤنڈ ہوگا، اسی طرح زیر آئے گی کسی حرف کے نیچے تو کیا ساؤنڈ ہوگا، اور پیش آئے گا تو کیا ساؤنڈ ہوگا۔ اب اس سبق سے ہم تنوین کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ تنوین کہا جاتا ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین یا نون تنوین کہا جاتا ہے۔ نون تنوین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی ہم دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو پڑھتے ہیں تو ان کا جو ساؤنڈ بنتا ہے، ان کی جو آواز بنتی ہے، اس کے آخر میں نون کی آواز ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو تنوین بھی کہا جاتا ہے اور نون تنوین بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی تنوین کو پڑھا جائے گا، کسی بھی حرف کے اوپر اگر تنوین آئے گی تو اس پر غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، یعنی ناک سے آواز آئے گی۔ جیسے یہاں پہلا حرف ہے میم، تو اس کو جب پڑھیں گے تو میم دو زبر من، تو یہ آخر میں جو ناک میں آواز جا رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے غنہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تنوین کو پڑھنے کے لیے بھی اصول وہی رہے گا کہ سب سے پہلے حرف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو اس کی علامت ہے، دو زبر، دو زیر یا دو پیش جو بھی ہیں ان کو پڑھنا ہے، اور آخر میں ہم نے آواز یا ساؤنڈ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی دو زبر ہوتے ہیں کسی بھی حرف کے اوپر تو اس کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے ہم صرف پہلے حرف کو جو الف لکھا ہوگا ساتھ میں، یا اسی طرح بعض اوقات الف کی جگہ یا لکھا ہوتا ہے کچھ حروف کے ساتھ، تو وہ ہم نہیں پڑھیں گے، صرف پہلے حرف کو پڑھا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے میم، تو اس کو پڑھنے کا وہی انداز ہے، پہلے حرف کو پڑھیں گے، اس کے بعد جو اس کی علامت ہے دو زبر وہ پڑھیں گے، اور آخر میں ساؤنڈ۔ میم دو زبر من، میم دو زبر من، میم دو زیر من، یہاں میم کے نیچے دو زیر ہیں تو میم دو زیر من، میم دو پیش من، میم دو پیش من۔ ساؤنڈز بنیں گے من، من، من۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے با۔ با کے اوپر دو زبر ہیں یہاں پہ، با دو زبر بن، با دو زبر بن، با دو زبر بن۔ اس کے بعد با کے نیچے دو زیر ہیں، با دو زیر بن، با دو زیر بن۔ اس کے بعد با کے اوپر دو پیش ہیں، با دو پیش بن، با دو پیش بن۔ ساؤنڈز بنیں گے بن، چونکہ با کے اوپر دو زبر ہیں تو اس لیے بن، با کے نیچے دو زیر ہیں تو بن۔ اس کے بعد با کے اوپر دو پیش ہیں تو بن، 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 بن۔ اس کے بعد اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے واو۔ واو کے اوپر دو زبر ہیں، واو دو زبر ون، واو دو زبر ون۔ پھر واو کے نیچے دو زیر ہیں، واو دو زیر ون، واو دو زیر ون۔ اس کے بعد واو کے اوپر دو پیش ہیں، واو دو پیش ون، واو دو پیش ون۔ ساؤنڈز ہوں گے ون، ون، ون۔
اگلا حرف ہے فا. فا کے اوپر 2 زبر ہیں. فا 2 زبر فن. فا 2 زبر فن. فا کے نیچے 2 زیر ہیں. فا 2 زیر فن. فا 2 زیر فن. اس کے بعد فا کے اوپر 2 پیش ہیں. فا 2 پیش فن. فا 2 پیش فن. ساؤنڈز ہوں گے فن، فن، فن. اس کے بعد سا ہے. سا کے اوپر 2 زبر ہیں. سا 2 زبر سن. سا 2 زبر سن. سا کے نیچے 2 زیر ہیں. سا 2 زیر سن. سا 2 زیر سن. اس کے بعد سا کے اوپر 2 پیش ہیں. سا 2 پیش سن. سا 2 پیش سن. سن، سن، سن. اس کے بعد اگلا حرف ذال ہے. یہاں ذال کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کچھ حروف کے ساتھ یا لکھا جاتا ہے اور کچھ کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، لیکن ہم نے نہ الف کو پڑھنا ہے اور نہ ہی یا کو پڑھنا ہے. ہم نے صرف جو پہلا حرف ہے اس کو پڑھنا ہے. تو صرف ذال کو پڑھا جائے گا یہاں پہ. ذال 2 زبر ذن. ذال 2 زبر ذن. اس کے بعد ذال کے نیچے 2 زیر ہیں. ذال 2 زیر ذن. ذال 2 زیر ذن. اس کے بعد اگلا حرف ہے ذال اور اس کے اوپر 2 پیش ہیں. ذال 2 پیش ذن. ذال 2 پیش ذن. ساؤنڈز بنیں گے ذن، ذن، ذن. اس کے بعد اگلا حرف ہے ضوا. ضوا کے اوپر 2 زبر ہیں. سب سے پہلے ضوا 2 زبر ضون. ضوا 2 زبر ضون. چونکہ یہ پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا. ضوا 2 زبر ضون. اس کے بعد ضوا کے نیچے 2 زیر ہیں. ضوا 2 زیر ضوین. ضوا 2 زیر ضوین. اور آخر میں ضوا کے اوپر 2 پیش ہیں. ضوا 2 پیش ضن. ضوا 2 پیش ضن. ساؤنڈز بنیں گے ضون، ضوین، ضن. اس کے بعد اگلا حرف ہے زا. زا کے اوپر 2 زبر ہیں. سب سے پہلے زا 2 زبر زن. زا 2 زبر زن. اس کے بعد زا کے نیچے 2 زیر ہیں. زا 2 زیر زن. زا 2 زیر زن. اور آخر میں زا کے اوپر 2 پیش ہیں. زا 2 پیش زن. زا 2 پیش زن. ساؤنڈز بنیں گے زن، زن، زن. تو اس سبق میں ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو کہا جاتا ہے. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین یا نون تنوین کہا جاتا ہے. تنوین بھی کہا جاتا ہے اور نون تنوین بھی کہا جاتا ہے. اور نون تنوین کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آتے ہیں تو اس کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، اور اس نون کی آواز کو پڑھتے ہوئے ہم نے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، اور اس آواز کو ناک میں لے کے جانا یہ غنہ کہلاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ. تو جب بھی آپ نے تنوین کو پڑھنا ہے آپ نے غنہ کرنا ہے. دوبارہ ساؤنڈز پڑھ لیتے ہیں. من، 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 بن، 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 ون، ون، ون.
فن 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 سن سن ثن ذن 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 ظن 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 زن زن زن۔ تو اس کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی دو زبر ہوتے ہیں تو وہاں جو حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ الف یا یا لکھا جاتا ہے، بعض اوقات الف لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ عام طور پہ، اور کچھ لیٹرز ہیں جن کے ساتھ یا بھی لکھا جاتا ہے، لیکن ہم نے صرف پہلے لیٹر کو پڑھنا ہے، الف یا جو لکھا جاتا ہے ساتھ میں اس کو نہیں پڑھنا۔ تو اس کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کچھ مزید حروف کو پڑھیں گے تنوین کے ساتھ، کہ جب ان کے اوپر تنوین آتی ہے تو ان کا کیا ساؤنڈ بنتا ہے۔